وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. تم خوب جان لو جو تم غنیمت میں سے کوئی چیز حاصل کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس میں سے 5واں حصہ ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وَبَنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو. وما اور اس چیز پر انزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن ملے تھی دو جماعتیں. واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. مال غنیمت کے 5ویں حصے کو خمس کہتے ہیں. اس 5ویں حصے کے بھی 5 حصے کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر بطور تبرک اور برکت کے ذکر کیا گیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو دینے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر خرچ ہوگا. وہ جہاں مناسب سمجھیں، جہاد کے لیے اسلحہ خریدنے میں، کسی غریب آدمی یا جہاں وہ اپنی ضرورت سمجھیں یا کوئی ان کی اپنی ضرورت ہو اس پہ خرچ ہو سکتا ہے. جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے مالوں میں سے ایک اونٹ کی پشم جو اس کے اوپر بال ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے کہا تھا کہ میرے لیے اس مال غنیمت میں سے یہ بھی نہیں ہے. ہاں ایک 5واں حصہ ہے اور وہ 5واں حصہ بھی تم ہی میں لوٹایا جاتا ہے. اسی لیے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خمس اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنی ضرورت کے لیے جو چیز ہوتی تھی وہ رکھی خوراک کے حوالے سے، باقی اللہ کے راستے میں دے دیا. تو 5ویں حصے خمس کے بھی 5 حصے، ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، مطلب ان کی رضا میں خرچ کیا جائے جہاں وہ چاہیں. وَلِذِي الْقُرْبَى اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے. قریبی رشتہ داروں سے مراد صرف اور صرف یہاں پر 2 قبیلے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب. آپ بنو ہاشم میں سے تھے. بنو مطلب ویسے تو یہ عبد مناف کے 4 بیٹے بنتے ہیں. آگے چاروں کی اولاد کے لیے یہ 4 قبیلے بنو ہاشم، جو ہاشم کی اولاد وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے، جو مطلب کی اولاد ہے وہ بنو مطلب، اور جو عبد شمس کی اولاد تھی وہ بنو عبد شمس، اور جو نوفل کی اولاد تھی وہ بنو نوفل کہلاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جو ہے یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب میں تقسیم کیا. برابر کے جو چچیرے بھائی تھے بنو عبد شمس اور بنو نوفل، ان کو نہیں دیا. مال غنیمت میں سے ان میں سے جو آیا اس کو ملا ہے، لیکن خمس میں سے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی. کیونکہ یہ 2 قبیلے وہ تھے بنو عبد شمس اور بنو نوفل جو اسلام آنے سے پہلے بھی بنو ہاشم کے مخالف رہے، اور جو بنو مطلب تھے یہ اسلام سے پہلے بھی بنو ہاشم کے یعنی کہ ان کے ساتھ ان کا معاہدہ رہا ہے، ان کے ہمیشہ یہ معاون رہے ہیں. اس لیے آپ نے خمس ان کے اندر تقسیم کیا. آج خمس کا کیا حکم ہے؟ آج کے دور میں خمس کس کو دیا جائے گا؟ کئی لوگ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی سید ہیں، خمس ہمیں دینا چاہیے. بھائی اس بات کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تم سید ہو گے نہیں.
اور اگلی بات یہ کہ خمس کہتے ہیں اس مال کو، یا وہ مال جو جہاد کے میدان سے آئے یا جزیے کے طور پر جو چیز آتی ہے۔ ابھی کون سا جہاد ہے جس سے مال غنیمت ہمیں آ رہا ہے، اور کون سا جزیہ؟ بلکہ آج کے دور میں حکمران اپنی مصلحت کے مطابق، ضرورت کے مطابق وہ جہاں مناسب سمجھے امانت دیانت سے اس کو خرچ کرے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس خمس کا بڑا عجیب مطلب نکالا، انہوں نے زکوٰۃ کی جگہ پر خمس داخل کر دیا۔ وہ کہنے لگے جی ہم سید زادوں کو نا، نبی کی آل کو زندگی میں ایک دفعہ خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہر سال۔ یہ طریقہ کہاں سے نکلا؟ یہ صبائیت کا بنایا ہوا طریقہ، نہ جانے قرآن و حدیث کے اندر تو اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ خمس جو ہے وہ مال غنیمت سے نکالا جاتا ہے، مال فے سے نکالا جاتا ہے، جو کافروں کا مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا ہے اس سے نکالا جاتا ہے۔ ہاں اگر تم اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے خمس نکالو، اور شاید یہی وجہ ہو کہ تم خمس نکالو دو، وگرنہ اگر خمس کی حکمت کو دیکھا جائے، خمس تو کافروں کے مال سے نکلتا ہے، کیونکہ کافروں کا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے خمس ہے۔ تو ٹھیک ہے، تمہارا مال اگر ایسا ہی ہے اور شاید تم سمجھتے بھی ہو اسی لیے تم خمس نکالتے ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسلام کے اندر تو یہ خمس ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنے 1 سال گزرنے کے بعد جو چیز تمہیں پڑے 1 سال گزر جائے اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دو، یہ زکوٰۃ ہے اسلام کے اندر۔ خمس نام کی یہ چیز زکوٰۃ کے طور پر مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم سید زادوں کو دیتے ہیں، یہ تو بات ہی غلط ہے۔ خمس کے بھی 5 حصے ہیں، خمس کو بھی 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ تقسیم کون کرے گا، یہ کون دے گا؟ یہ وقت کا جو خلیفہ یا امیر المؤمنین جو ہوگا یہ کام وہ کرے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہم خود اٹھیں جس چاہیں سید کو، جو کہے میں سید ہوں اس کے گھر پہ ہم جا کے زکوٰۃ پکڑائیں۔ اور ایک اہم ترین بات، سید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے۔ خالی نسب اگر کوئی ثابت بھی کر دے نا کہ میں ہاشمی ہوں تو اسے وہ سید نہیں بن جاتا۔ نسب تو اللہ کے نبی سے ابو جہل کا بھی ملتا تھا، تو کیا اس کو بھی یوں سید کہیں گے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، حالانکہ سکا نوح کا بیٹا، اللہ کہتے تیرا بیٹا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ یہ تیرے طریقے پر نہیں ہے، یہ تیری دعوت اور اسلام پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جو نبی کے طریقے پر نہیں، وہ نبی کا سکا بیٹا بھی ہو تو نبی اللہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو جو نبی کے سکے بیٹے بھی نہیں ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، اگر ہوں بھی اصلی سید تو ایسے نبی کی آل سے ویسے ہی خارج ہو چکے ہیں، نبی کی تعلیمات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ نبی کی صحیح آل میں سے وہ ہے جو حقیقت میں اللہ کے نبی کے نسب سے اس کا نسب ملتا ہو، اور پھر وہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا ہو۔ آج دیکھنے میں یہ چیز آتی ہے کہ ان میں سے اکثر دین سے دور ہیں، لوگوں کا مال کھانے والے، نذرانے کھانے والے، ان چیزوں پہ یہ چلتے ہیں، بس شاہ اور سید کے نام پر ہی دنیا کما رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ سید کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں، اور نہ اللہ کے اس اصول کے مطابق یہ سید بنتے ہیں۔ سید ہونے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہونا اور عمل کتاب و سنت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے 1/5واں حصہ یتیموں میں تقسیم کیا جائے گا، والمساکین اور مسکینوں میں بھی 1/5واں حصہ، وابن السبیل اور مسافر آدمی رستے میں مشکل آ گئی، سواری مر گئی، کوئی پریشانی آ گئی، پیسے کم پڑ گئے، اس کو بھی اس خمس میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ 5 ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں ان 5 کے اندر برابر برابر تقسیم کرو، لیکن اس میں درست بات یہ ہے کہ خمس کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کرنا فرض نہیں ہے۔ ضرورت کے تحت دیکھا جائے گا کہ زیادہ ضرورت کہاں ہے، جہاں زیادہ ضرورت ہو وہاں پر زیادہ خرچ کر دیں، جہاں پر ضرورت کم ہو وہاں پر کم کریں،
اور چاہے تو امیر کسی جگہ پر نہ بھی خرچ کرے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ضرورت نہیں۔ خلاصہ یہ نکلا، یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر شیخ الاسلام کے اسی موقف کو ذکر کر کے راجح قرار دیا کہ خمس ان 5 مستحقوں میں سے جو زیادہ حقدار ہو، خلیفہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت ان کے درمیان اس کو خرچ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فرقان کے دن اتاری، تو پھر تم اس چیز کو تسلیم کرو۔ یوم الفرقان کیا ہے؟ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ یوم الفرقان اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرمائی تھی۔ جنگ بدر کا دن اس کو کہتے ہیں یوم الفرقان، فیصلہ کیے جانے کا دن۔ فرق ہو گیا تھا اس دن کافر اور مسلمانوں کے اندر، جس دن 2 جماعتیں ملی تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی کیفیت بتائی ہے، مسلمان کس طرف تھے، کافر کس طرف تھے، اللہ کی مدد کیسے آئی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔